جی السلام علیکم موزے سامعین، آج ایک اور نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم مشہور رومانوی ادیب قاضی عبدالغفار کی حالات زندگی اور ان کی ادبی خدمات کا ذکر کریں گے۔ قاضی عبدالغفار 1885 میں مراد آباد میں پیدا ہوئے، جن کے والد کا نام خان بہادر قاضی ابرار احمد تھا۔ قاضی صاحب نے 2 شادیاں کی۔ پہلی بیوی افضال بیگم، دوسری بیوی سکینہ عرف منی بیگم تھی۔ قاضی عبدالغفار انجمن ترقی اردو ہند کے جنرل سیکرٹری رہے۔ 1956 میں ان کا انتقال ہوا اور مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے قبرستان میں دفن ہوئے۔ قاضی عبدالغفار کی مشہور ترین تصنیف لیلا کے خطوط ہے، جو کہ 1932 میں پہلی بار شائع ہوئی۔ سید احتشام حسین لیلا کے خطوط کو ناول قرار دیتے ہیں۔ بعض کے نزدیک یہ سوانحی اور انشائی ناول ہے، بعض اسے افسانہ یا انشائیہ لطیف بھی قرار دیتے ہیں، جبکہ قاضی صاحب ان خطوط کو ناول یا افسانہ کہلوانا پسند نہیں کرتے۔ لیلا کے خطوط کو مرزا ہادی رسوا کے امراء جان ادا کا چربہ یعنی نقل قرار دیا گیا اور منشی سجاد حسین کے ناول نشتر سے بھی اس کا موازنہ کیا گیا۔ لیلا کے خطوط میں کل 52 خطوط ہیں اور یہ کتاب 3 حصوں میں مشتمل ہے۔ کتاب کے حصوں کے نام پہلی کتاب رکھا گیا اور پہلی کتاب میں 23 خطوط ہیں۔ دوسرے حصے کا نام دوسری کتاب ہے جس میں 6 خط ہیں، اور تیسرے حصے کا نام تیسری کتاب ہے جس میں 23 خطوط ہیں۔ لیلا کے خطوط کی چند اقساط جو تھی وہ 1924 میں رسالہ نیرنگ خیال میں شائع ہوئی۔ قاضی صاحب رومانوی نثر نگار تھے، مگر عورت کو محض لذت نفس اور جمالیاتی تسکین کا باعث تصور نہ کرتے تھے۔ لیلا کے خطوط کا جو موضوع ہے وہ بھی عورت ہے۔ کتاب میں جذباتیت، اصلاح پسندی، خطابت، پرجوش لہجہ، زوردار نثر، حالات بدلنے کی کوشش اور خواہش، احساسات اور جذبات کی تحلیل نفسی جیسی خصوصیات نظر آتی ہیں۔ قاضی صاحب کی دیگر تصانیف میں مجنوں کی ڈائری، افسانوی مجموعہ 3 پیسے کی چھوکری، سیب کا درخت اور اس نے کہا شامل ہے۔ قاضی صاحب کے حوالے سے جو امتحان میں اکثر سوال آتا ہے، ایک تو لیلا کے خطوط کے اسلوب کے حوالے سے، دوسرا رومانیت کے حوالے سے کہ رومانیت کیا ہے۔ رومانیت رومان سے نکلا ہے، فرانسیسی میں رومان جبکہ لاطینی میں رومان کا کہتے ہیں۔ عربی میں اس سے مراد مقبول، قدیم، رزمیہ داستان ہے۔ فارسی میں رومان سے مراد ناول، قصہ یا افسانہ ہے، مگر رومان کو محض محبت سے منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ کشاف تنقیدی اصطلاحات میں رومان کی تعریف ہے کہ پہلے یہ لفظ رومانس قدیم فرانسیسی زبان کے لیے استعمال ہوتا تھا، بعد میں قدیم فرانسیسی کے علاوہ رومانس کا اطلاق اطالوی، پرتگالی اور رومانین پر بھی ہونے لگا، کیونکہ یہ بھی رومن سے ہی تھی۔ ایک زمانے میں رومانس کا اطلاق ہر فرانسیسی ادب پارے پر ہوتا تھا، کیونکہ ان ادب پاروں میں سے بیشتر سورماؤں کے کارناموں پر مشتمل تھے۔ اس لیے بعد میں رومانی ایک اصطلاح کے طور پر کسی بھی زبان کے ایسے قصوں کے لیے مخصوص ہو گیا جن میں مہمات کا ذکر ہوا ہو۔ غرض ایسی تحریر جس میں شاعرانہ تصور اور تخیل ہو، تاریخی واقعات، فطری اور غیر فطری واقعات کا ذکر ہو اور کارنامے بیان کیے گئے ہوں، جرات، مردانگی اور دلیری کا بیان کیا گیا ہو، تو وہ تحریر رومانوی تحریر کہلاتی ہے۔ شکریہ۔